اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین طاہرین المعصومین۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامات کو اور ہمارے ٹرانسمیشنز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگرامز ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، اور جو ایڈریس ہے وہ ٹی وی کے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہیں سے ہی آپ یاد دہانی کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید اکبر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معرف سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی خدا کا شکر ہے، معبود کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود، اور ظاہر ہے کہ آپ علیل بھی ہے کافی عرصے سے، اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی برادر عزیز، بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے بھی جو ناظرین ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور سب کو ہمارا سلام۔ علیکم السلام۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات پیش کرتا ہوں۔ جیسے محرم کا مہینہ ہے اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، تو پہلا سوال جو ہے وہ میں مومنین کی جو ذمہ داریاں ہیں محرم الحرام میں، اس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رائے جانتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیے، مومنین کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں، سبھی حضرات کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور شاید میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ بجا ہوگا، بیجا نہیں ہوگا، کہ سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، دنیا کو یہ پیغام دیں اور دنیا کو یہ ظاہر کریں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ ظلم ہوا تھا۔ سب سے پہلے ذمہ داری کہ کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب پیغمبر کے حوالے سے معصوم کونین کو یہ خبر ملی تھی امام حسین کی شہادت کی، تو معصوم کونین نے اپنے پدر بزرگوار سے یہ پوچھا تھا کہ بابا ہمارے لال کا ماتم کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو جب معصومہ نے یہ کہا کہ ہمارے لال کا ماتم کون کرے گا، تو اب یہ بھی سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزائے امام حسین علیہ السلام کو بامقصد فروغ دیں اور اسے بخشیں۔ پہلی چیز۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند واقعات ہیں جو میں سامنے عرض کر دوں کہ
جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہماری خلی ہو جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے امام نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں رونے سے زخمی ہو جاتی ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم امام حسین کا غم منائیں، امام حسین پر گریہ کریں، تو ہمیں آنسو بھی بہانا چاہیے. اور آنسو کے ساتھ ساتھ دوسری بھی روایت آپ جانتے ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اگر رو نہیں سکتا، آنسو نہیں نکل سکتے، تو رونے کی طرح کم سے کم شکل اپنی بنائے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کے بیت الشرف میں جب مجلس برپا ہوئی اور جب شبیب شاکری نے مجلس کو خطاب کیا، مجلس کے بعد امام سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو میں امام نے شبیب شاکری سے کہا اپنے مصائب پر، تو انہوں نے کہا مولا میں نے گریہ تو کیا ہے، دیکھیے میں رویا ہوں. تو امام نے کہا آپ جی آواز بلند جو ہے ماتم کریں، روئیں، جیسا کہ ہمارے علماء بھی بیان میں کہ اس طریقے سے رو کہ جیسے کسی بھرے گھر سے کسی زبان کے جنازہ نہیں ہوتے اور ہاتھ تماچے مار مار کے لوگ روتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے حسین کے میں ہونا چاہیے. عزیزان محترم، عزیزان، میں ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کے اللہ جو ہے اس کے دلوں کو، ان کے دلوں کو زندگی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کے دلوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، بے شک، جو شاعر اللہ کی جو ہے تعظیم کرتا ہے. تو یہ تمام ذمہ داریاں ہیں ہماری جو ہمیں جو ہے نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی تھی، سب سے پہلی چیز امام حسین کی عزا میں امام حسین کے مقصد کو سب سے پہلے ہمیں یاد کرنا ہے. بے شک کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا. بے شک. جی قبلہ بہت اور اس معاملے میں چوتھی بسم اللہ کے سامنے کر دوں. جی بسم اللہ. اور وہ بہت اہم چیز ہے جی عزا سے متعلق. صحیح. امام حسین کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کی ایک عبادت ہے. جس طریقے محض ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے عزائے حسین علیہ السلام بھی عبادت ہے. بے شک. اب عبادت، نماز عبادت ہے. نماز میں ہمیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمارا لباس پاک و پاکیزہ ہو، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو. عزیز من، اسی طریقے سے عزائے امام حسین عبادت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تبرک جو ہم لا رہے ہیں وہ کہیں غلط پیسے کا تو نہیں ہے، بالکل وہ پاک و پاکیزہ پیسے کا ہے کہ نہیں ہے. یقیناً. اللہ کسی غصبی زمین پر تو نہیں بچھا رہے ہیں. بالکل. کیونکہ نماز میں نے بتایا جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے عزائے امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام بھی عبادت ہے. بے شک.
جی برادر عزیز، جی بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایام عزا ہے اور عزاداری مظلوم کربلا، اور وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام دونوں آپس میں مربوط چیزیں ہیں، چونکہ وارث حقیقی جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو دوسرا سوال میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عزاداری مظلوم کربلا اور امام زمانہ علیہ السلام کا آپس میں کیا ربط ہے، اس پر بھی اگر وضاحت ہو جائے۔ ہاں جی بالکل برادر عزیز، دیکھیں جہاں تک عزاداری اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے رشتے کی بات ہے آپس میں، جی تو یہ مسئلہ خود امام زمانہ عجل اللہ جو ہے وارث عزا ہیں، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارث عزا ہے۔ بے شک امام زمانہ کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے۔ جی اب وارث اعضا ہے تو ظاہر سی بات اس جگہ بھی جہاں بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جہاں بھی حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے، جہاں بھی منعقد ہوتی ہے، مجلس گویا کے امام زمان علیہ السلام کی نظر میں ہے۔ جی بے شک بے شک جو شریف اس کو جو ہے میں رہنا چاہیے، اور جو ہم ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں اسی انداز سے عزاداری منانا چاہیے، اسی طریقے سے تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا امام جو ہے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، امام کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو ہمارے عمل سے۔ بے شک اور یہ جو ہے بہت گہرا رشتہ ہے۔ بالکل جی جی اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب جو ہے وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے، تو یعنی منتقم یعنی انتقام لینے والا جو امام کے خون کا ہے۔ تو اگلا سوال اور یہ آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں منتقم خون امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل، امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم خون امام حسین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سید الشہداء مظلوم شہید ہوئے۔ بے شک امام مظلوم شہید ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وفا بھی شہید۔ کسی کو مارا جاتا ہے تو مارنے سے اس کا بدلہ یا اس کی دیت لی جاتی ہے، جی بے شک، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے نہ بدلہ لیا گیا ہے اور نہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے دیت لی گئی ہے۔ جی بے شک، اس لیے جب بھی امام ظہور کریں گے تب قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ بھی لیں گے، جیسا کہ آپ نے زیارت عاشورہ میں بھی ہے، شاعیت و باعت و تابعت علی قتلہ، یا زیارت وارثہ میں ہے فلعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، جو امام حسین کے قتل میں شامل تھے، جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، یا جو امام حسین کے اوپر جو ظلم ہوا قتل کیا گیا اس سے راضی تھے، یہاں تک کہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کی خبر سنی اس پر راضی رہے، ظاہر سی بات ہے امام ان سے انتقام لیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور میرے عزیز بہت جو ہے ضروری ہے کہ امام جو ہے جب انشاءاللہ آئیں گے تو امام حسین سے بدلہ لیں گے۔ امام حسین، ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، بسم اللہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت
نے توحید کو حیات دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے توحید کو حیات بخشی ہے، اللہ اکبر، اور جو ہے اسی لیے سورہ توحید جی مفاتیح میں ہے صرف عاشورے کے دن، جی، مفاتیح میں صرف عاشورے کے دن کے لیے ذکر ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جائے، سورہ سبحان توحید یعنی سورہ قل هو اللہ۔ جی بے شک، لیکن مراجع اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ پہلی محرم سے لے کے جی، عاشورے تک ہر روز ایک تسبیح سورہ توحید کی پڑھ کر امام سبحان حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تسبیح جی امام حسین کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ بے اور شک، ایسے جو اس عمل کو انجام دے گا، جی جو امام حسین علیہ السلام کو سورہ توحید پڑھ کے ہدیہ دے گا، وہ انسان جو ہے بہت ہی بڑا سعادت مند ہوگا، بے شک، اس کی بڑی سعادت ہوگی۔ بے شک، جی جی قبلہ برادر عزیز، جی اور جی 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 بسم اللہ، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں جی جی عرض کریں۔ جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور مومنین کو یقیناً جو ذمہ داریاں ہیں مومنین کی وہ آپ نے یاد دہانی فرمائی۔ آخر میں اگر عزاداری کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ برادر عزیز، جی اگر مومنین کے لیے ہم میسج دینا چاہیں جی دست ادب جوڑ کے، جی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بولتے ہیں جی تو وہ ذرا ہماری زبان تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے۔ کڑوی سے مطلب یہ ہے جی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اللہ کو مر حق بات اگر کہے تو وہ کڑوی لگتی ہے، جی یقیناً، دوا کڑوی ہوتی ہے، بے شک، لیکن اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو فائدے مند ہوتی ہے۔ جی بالکل، اگر حق بات انسان جی بہت اچھی لگے گی۔ بے شک، ایام عزا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، مومنین سے صرف دست ادب جوڑ کے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ میں اپنے انڈیا میں جو کیفیت دیکھتا ہوں جی کہ محرم ہونے سے پہلے جی جتنی کپڑے کی دکانیں ہیں صحیح وہاں باقاعدہ محرم اسپیشل لکھا رہتا ہے، صحیح صحیح، اور خواتین جو ہماری ہیں جن کو ہم کنیزان سیدہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، جی بڑے افسوس کی بات ہے، میں زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ ہم محرم ہٹے بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں گزار لیتے، جی بے شک، لیکن اگلے سال سے ہم کوشش کریں کہ ایسا میسج دیا جائے کہ کپڑے والے محرم اسپیشل نہیں بلکہ غدیر اسپیشل لگائے اپنی دکانوں کے اوپر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، غدیر اسپیشل لگائیں، غدیر میں آپ کپڑا بنائیں، غدیر میں آپ شاپنگ کریں، غدیر میں خریداری کریں، کم سے کم پتہ تو چلے کہ غدیر کیا چیز ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، محرم میں عزائے امام حسین ہے، ہمیں 10 دن کیا کرنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ہے، بے شک، امام حسین کی مظلومیت پر آنسو بہانا ہے۔ بے شک بے شک، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں عرض کریں۔ جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، بہت اچھی گفتگو، بہت ہی پرمغز گفتگو اور بہت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ فی امان اللہ، الہی خدا حافظ، شکر گزار، خدا حافظ۔ الہی جی
بہت اچھی گفتگو فرمائی، البتہ چونکہ قبلہ کی طبیعت بھی کچھ ناساز رہتی ہے، حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا اکبر علی زیدی صاحب کی، اور کچھ صحت کی علیل رہتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے پہلی بھی گفتگو ہوئی پروگرام سے پہلے، تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہراً صحت جو ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن چونکہ کربلا مقدسہ میں بین الحرمین یہ پروگرام کر رہے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کا پروگرام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور شرکت کریں گے اس پروگرام میں، اور پہلے بھی ایک دفعہ شرکت کر چکے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو خود قبلہ کے لیے بین الحرمین دعا گو ہے کہ ان کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو جس قسم کی بیماری بھی ہیں ان کو برطرف فرمائے، اور اسی طریقے سے تمام مومنین کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اور گفتگو کا جو ہمارا سلسلہ تھا وہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی شباہت، اس کے عنوان سے پہلے پروگرام میں بھی، یعنی کل کے پروگرام میں بھی ہم اس چیز پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے کچھ شباہتیں آپ کی خدمت میں ذکر کری تھی، تقریباً 5 سے 6 شباہتیں۔ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کچھ شباہتیں جو ٹائم ہمارے پاس مہیا ہے اس میں ذکر کیے جائے۔ ایک شباہت جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یعنی حضرت سید الشہداء علیہ السلام جو کہ کربلا کے میدان میں گئے ہیں اور مدینہ سے نکلے ہیں، اور مدینہ سے خروج سے لے کر کربلا میں آپ کی مظلومانہ شہادت تک، اور میں یہ عرض کروں کہ کربلا سے لے کر شام تک جو اہل حرم اور قافلہ جو گیا ہے، اہل اللہوں کا قافلہ جو کہ شام تک گیا ہے، تو یہ کلی طور پہ جو ہے مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی ہر چیز کو جو اللہ کی ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور وہ چیزیں جس کو اللہ ناپسند فرمائے ان سے لوگوں کو دور کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت ابی عبداللہ الحسین کی طرح یہی مقصد ہے ظہور کا، یعنی ظہور کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے۔ تو بہت بڑی شباہت ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے خروج کر رہے ہیں، بہرحال وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ امام کس طریقے سے خروج کر رہے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، امام سے بیعت کی طلبی کی جا رہی ہے، امام کو کوشش کر رہے ہیں کہ مجبور کیا جائے، اس قسم کے حالات، اور امام جو ہے وہ مدینہ سے خروج فرماتے ہیں۔ وقت خروج امام نے ایک مشہور جملہ فرمایا، اور وہ سب کو پتہ ہے، فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ فرمایا کہ میرے نکلنے کا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ یعنی امام جو نکل رہے ہیں وہ کوئی جنگ کے لیے نہیں نکل رہے۔ ابھی بھی اشارہ فرمایا عالم بزرگوار نے کہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ کربلا کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک مظلومیت کی داستان ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جنگ کو اگر اس طریقے سے لیا جائے جیسے دوسرے لوگ جو ہے وہ جو جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور مختلف اشکالات کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یقیناً یہ جنگ کوئی ایسی جنگ نہیں بلکہ ایک جس کو کہا جائے کہ ایک مظلومیت کی داستان ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی۔ تو امام جو ہے اپنے مقصد کو جو بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، تو امام اسی فقرے سے جو کہ تمام مقاتل کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور
ایک کتاب کا حوالہ بھی میں دے دوں، جو عبارت میں نے پڑھی ہے، بحار الانوار، مرحوم مجلسی، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 329 پہ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی امام جو ہے وہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں، اور مقصد خروج حضرت سید شہداء علیہ السلام کیا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں۔ امام جو ہے وہ کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، امام کوئی حکومت طلبی کے لیے نہیں نکل رہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا، مخصوصاً جو سلفی اور وہابی حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اپنے لیے کوئی حکومت کے تلاش میں نکلے تھے کہ امام کو حکومت مل جائے، بلکہ یہ حکومت کا لفظ جو ہے وہ امام کے کسی بھی جو بھی امام کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں اور موجود ہے، اس میں کہیں پر بھی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی اپنے لیے حکومت یا خلافت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ امام جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جَدِّ، میں اپنی امت جو جد کی امت ہے اس کی اصلاح کے لیے۔ اور دوسرا فقرہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اُرِيدُ أَنْ امر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور پھر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اس چیز میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد بزرگوار سے ایک بہت بڑی شباہت رکھتے ہیں، اور روایت جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یبعث فی امتی وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِّئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، فرمایا کہ مبعوث کیا جائے گا میری امت میں سے، مبعوث ہوگا میری امت سے میرا فرزند، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہوگی، ایسی خصلت ہوگی کہ یہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی ظلم اور جور سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ باطل کا اندھیرا ہے، اور امام جب آئیں گے تو اس کو ہدایت کے اجالے میں اس کو چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ یہاں پر بھی اگر آپ حالات کو دیکھ لیں تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام جو خروج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو حالات کچھ ایسے تھے کہ باطل جو ہے وہ باطل نے بالکل ہر جگہ کو گھیرا ہوا تھا۔ یعنی باطل کا اس طریقے سے کنٹرول ہے کہ خود خلیفہ وقت، جس کو خلیفہ وقت لوگ کہہ رہے ہیں یزید ابن معاویہ، یہ ذات خود اس قدر فاسق اور فاجر ہے، اس قدر فسق اور فجور ہے اس کے اندر، کہ اس کا معیار جو ہے وہ مکمل طور پہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر دینا، ختم کر دینا۔ اور آخر میں وہ مشہور اشعار جو اس نے پڑھے تھے، کہا کہ نہ تو کوئی قرآن اترا ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی وحی آئی ہے، نہ خدا ہے نہ رسول ہے، یہ تو بنی ہاشم ہے جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اپنے دنیاوی امور کو سیدھا کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں، خدا پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ یعنی معاویہ کی غیر ذمہ داری جو کہ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی ایسے فاسق بیٹے کو، یہ جا کے وہ کر رہا ہے۔ البتہ خود بھی انہوں نے جو کام کیے ہیں بہرحال وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر انہوں نے کس کو جو کام کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں جیسا باپ ہوگا پھر ویسا بیٹا بھی ہوگا، یہ تو ثابت ہے، بیٹا بھی ہوگا اور جو باپ ہے۔ البتہ فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلیاں بھی ہوتی ہے، بس اوقات بیٹے جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں، باپ جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے، بس اوقات برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بڑے اثرات ہوتے ہیں بیٹے کے اندر، اور کئی خدا کے کوئی رحم ربی ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ پھر باپ کے اثرات جو ہے وہ بیٹے میں آپ دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ جو اس کا باپ چور ہوتا ہے بیٹا بھی چور ہوتا ہے۔ تو وہ یقیناً یہی ہے، چونکہ غذا کا اثر ہے نا، وہ جو غذا دے رہا ہے پیٹ میں جا رہا ہے، تو وہ پیٹ میں وہ بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو
حرام کھانے سے اتنی سخت جو ہے وہ مذمت کی گئی، بھئی حرام نہ کھلاؤ بچوں کو، چونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے وہ کرے گا تو پھر وہ وہی ہوگا، اور پھر اس سے آگے اگر چلا جائے جو نطفہ حرامی ہے تو پھر وہ کیا حالات ہو جائیں گے، اللہ معافی دے۔ بہرحال اس قسم کے حالات ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ خود یزید جو کہ اس قدر یعنی ظالم اور جابر ہے کہ صرف ایک آواز پر لوگوں کے سر کاٹ دیتا ہے، وہ بھی صحابی کا سر کاٹ رہا ہے، عام آدمی تو عام آدمی، وہ صحابی جو کہ لوگوں کے لیے محترم ہے، محترم صحابی ہے۔ یہ چیز دیکھیں، بعض مذہب شیعہ، یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں اضافہ کرتا جاؤں، ایک مطلب وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات جو ہے وہ صحابیوں کی عزت نہیں کرتے، صحابیوں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ بالکل عقل سے فارغ قسم کی گفتگو ہے۔ صحابیوں کی عزت تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، اگر اور کچھ نہ بھی ہو تو دوسرے یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی کون عزت نہیں کرے گا؟ بھئی جن لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے ان کی کون عزت نہیں کرے گا؟ ہم تو اہل بیت کی نشانیوں کے لیے بھی جاتے ہیں، بہت سارے پیسے خرچ کر کے، مومنین دنیا کے کہاں آپ جائیں گے، کربلائے مقدسہ میں جہاں جہاں نشانیاں ہیں، یعنی قبور کے علاوہ جہاں نشانیاں ہیں اہل بیت کی، وہاں پر بھی جا کے بوسہ دیتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ ہے، یہ تو اہل بیت کی نشانیاں جہاں پر ہے، جہاں قدم رکھ دیا وہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پر چلے جاتے کہ جہاں یہ مولا نے قدم رکھا ہے تو ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو پھر کہاں چھی جائی کہ وہ صحابی جو کہ رسول کا خدمتگار ہے، اللہ اکبر، خدمتگار ہے، تو اس کی تو یقیناً ہم قدم بوسی کریں گے۔ اگر صحابی ہے، اگر کوئی فاسق اور فاجر ہے تو اس کی یقیناً جو ہے وہ کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور یہ تواریخ میں جو موجود ہے، اب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جس طریقے سے ہیں، اس دن بھی جو سخنرانی حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ کسی کی دین کی اہانت نہ کی جائے، کسی کی دین کی اہانت نہ کی جائے۔ اما، یہ جملہ انہوں نے اضافہ فرمایا کہ اما تاریخی حقائق جو ہے وہ پیش کیے جائے۔ یہ تاریخ کے حقائق ہے، طرفین کی کتابوں میں یہ اظہر من الشمس دلائل جو ہے جو موجود ہے، تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا کہ مثلا ہم انسان، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہم کچھ کہیں ہی نہ، تو پھر تو وہ بات ہی اور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو کھل کے بیان کریں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ علماء کی ہم تک جو چیزیں پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو بیان کریں جو تاریخی حقائق ہے۔ تو گفتگو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے جد بزرگوار کے ساتھ ایک بہت بڑا ربط ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کا مقصد، یا اس کو آپ قیام کہے یا اس کو آپ خروج کہے یا اس کو آپ جو بھی کہیں، بہرحال نام کے اعتبار سے اس میں بھی بحث کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں الفاظ کو وہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قیام نہیں ہے، بعض نے کہا کہ یہ خروج نہیں ہے، اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال اس کو آپ جو نام بھی دیں جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن حضرت سید شہداء علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے۔ وہ بھی امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں، ظلم اور بربریت سے لوگوں کو نکال رہے، ظلم کی خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی عنوان سے یہ کریں گے۔ تو اگلا جو وہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصحاب کے بارے میں بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کہ اصحاب جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان میں بھی بہت بڑا ایک ربط ہے، بہت بڑا ربط ہے۔ جس طریقے سے وہ یاران با وفا تھے، امام زمانہ علیہ السلام کے صحابہ بھی بہت ہی یاران با وفا اور نہایت ہی امام کے تابع ہوں گے۔ روایات میں اس کے بارے میں موجود ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے، دیکھیں اصحاب، یہ مثال جو میں پیش کر رہا ہوں اور یہ شباہت جو میں پیش کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو بھی مد نظر رکھیں اس چیز میں۔ دونوں کے اصحاب جو ہے وہ عبادت کے شوقین ہے، عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور ہم حضرت
امام زمان علیہ السلام کے صحابی، عبادت گزار ہے، حد سے زیادہ عبادت گزار۔ ہم لوگ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے آوان و انصار بننا چاہ رہے ہیں، تو عبادت کا جو سلسلہ ہے، عبادت کے اعتبار سے ہم نہایت ہی کمزور ہیں۔ سچی بات یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کے بارے میں جو تاریخی حقائق اور اقوال میں آیا، فرمایا کہ لہم رجال کدوء النخل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ ایسے افراد ہیں، خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں، یعنی حبیب ابن مظاہر، حر ابن یزید ریاحی، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اصحاب بنو ہاشم سے ہٹ کے، بنو ہاشم کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان سے ہٹ کے جو افراد جو شب عاشور حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، وہ یاران باوفا، فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جب مناجات کر رہے تھے، مناجات ان کی ایسی تھی جیسے شہد کی مکھی، اگر کسی نے غور کیا ہو، شہد کی مکھی رات کے وقت جب شہد کے اوپر وہ بیٹھی رہتی ہے، اور یہ پورا ایک جھنڈ کی شکل میں بیٹھتی ہے یہ شہد کی مکھیاں، تو ایک آواز ہوتی ہے، ایک زمزمہ ہوتا ہے، اس زمزمے کی طرح کدوء النخل، جیسے نخل یعنی وہ شہد کی مکھی جو کہ ایک زمزمہ کرتی ہے، اس طریقے سے شب عاشور خیمگاہ حسینی سے اس طریقے سے آوازیں، یعنی ایک زمزمہ اور عبادت اور مناجات کا وہ ایک آواز جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز اس طریقے سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ خود فرض کریں، شب کا اندھیرا، خاموش شب، اور ایک طرف کچھ اللہ کے کچھ ایسے مخلص موجود ہیں کہ جو اس طریقے سے یعنی زمزمہ کر رہے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں شہد پہ بیٹھ کے وہ ایک آواز اور ایک زمزمہ اور ایک ان کی جو زمزمہ ہے، اس طریقے سے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اصحاب جو ہے ان کی آواز آ رہی تھی، اور وہ اس حالت میں تھے کہ کوئی راکع تھا، کوئی ساجد تھا، کوئی رکوع کرنے والا تھا، کوئی سجود کرنے والا تھا، کوئی قیام کرنے والا تھا، اور کوئی جو ہے وہ مناجات میں مشغول ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے کہ وہ اہل عبادت تھے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ یہی چیز ہماری طرف بھی ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بھی کچھ ایسی الفاظ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں رجال، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے فرما رہے ہیں رجال لا ینامون اللیل لہم دوء فی صلاتہم کدوء النخل یبیتون قیاما علی اطرافہم۔ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ لا ینامون اللیل، وہ رات کے وقت سونے والے نہیں ہوتے، یعنی رات کو عبادت میں گزارنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب یہ کوئی اس قسم کے ہیں، یعنی وہ رات کو جاگتے ہوئے گزارتے، یعنی قیام باللیل کرتے ہیں، وصیام بالنہار کرتے ہیں، دن کو جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ قیام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قدر با تقویٰ ہے، اور ان کے لیے دقیقاً کدوء النخل کی مثال جیسے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اصحاب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی دقیقاً یہی ہے کہ کدوء النخل یبیتون قیاما علی اطرافہم۔ لفظ جو ہے وہی الفاظ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں شہد پہ بیٹھ کے زمزمہ کرتی ہے رات کے وقت۔ آپ اگر تجربہ کریں تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں شہد کے مکھیاں اپنے وہ جو شہد بنانے میں مشغول ہوتی ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ رات کے وقت چلے جائیں تو ان کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک بنبناہٹ ہوتی ہے، ایک زمزمہ ہوتا ہے۔ اس آواز سے جو ہے وہ اصحاب حضرت سید شہداء علیہ السلام اور اصحاب حضرت امام زمان علیہ السلام کو
تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے افراد جو آج کل کے دور میں یہ ہے وہ عبادت کو بہت کم درجہ دیتے ہیں، بہت کم درجہ دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ عبادت نہ کرے، یا سستی ہے یا سستی ہے یا ان کے کچھ اور مقاصد ہے یا جو بھی ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور عبادت کے علاوہ یعنی کوئی بھی بندہ خدا جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، منزل مقصود تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بے شک جتنے بڑے بہادر ہیں، آپ بے شک جتنے بھی آپ دوسرے کام کر رہے ہیں، لیکن جب سر بے تسلیم نہ ہو جائے اپنے پروردگار کے سامنے، آپ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیجئے اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، یہ ہے اصل چیز۔ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی ہے، وہ بے شک شجاع ہے، بے شک جو بھی ہے، اس کی کیا مہارت ہے کیا مہارت نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے پروردگار کے سامنے خم نہ ہو جائے اس کا سر، تو یقیناً یہ شخص جو ہے وہ منزل مقصود تک جو اللہ نے ان کی جو منزل رکھی ہوئی ہے اس میں یہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک آخری شباہت آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ایک شباہت ہے مصیبت عظمیٰ، عظیم مصیبت۔ کربلا میں جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی مصیبت تھی، یہ کسی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ حتیٰ ابو الفرج اصفہانی جو کہ ایک سنی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے بھی وہ گفتگو اپنی کتاب کے اندر یعنی مقتل الطالبین کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ کیا بڑی مصیبت تھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی۔ یعنی مظلومیت جو ہے تو ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے کہ آج جو مومنین جب نام سنتے ہیں تو ایک دفعہ جگر جو ہے وہ انسان کا پھٹنے لگ جاتا ہے، اور وہ مصیبت ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام جس سے سن کے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسی مصیبت ہے۔ تو اس میں بھی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی شریک ہے۔ روایت میں کہتے ہیں، وسائل الشیعہ میں روایت حضرت علامہ حر عاملی اللہ مقامہ جلد نمبر 14 میں فرماتے ہیں، ان الیوم الحسین اعظم مصیبت من جمیع سائر الایام۔ فرمایا کہ تمام دن جو ہے وہ چاہے جو بھی ہو جائے، کوئی بھی دن ہو، اس سے امام حسین کی روز عاشور کی مصیبت سے کسی چیز کا مقایسہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی مصیبت تھی اور ایسی ظلم کی داستان تھی اور ایسا تکلیف دہ دن تھا کہ کسی دن کو ہم اس کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی امام کی بھی شہادت ہو تو علماء کی روش یہی ہے کہ مصائب ذکر مصائب حضرت سید شہداء علیہ السلام کے پڑھتے ہیں۔ اس کے وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ چاہے کوئی دن کتنا بھی بڑا دن کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبت بھی نہ ہو، لیکن حضرت سید شہداء علیہ السلام کے مصیبت کے سامنے یقیناً وہ مصیبت جو ہے وہ کم مصیبت ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ امام آج اس مصیبت میں ہے کہ وہ اپنے جد مظلوم کے لیے فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں اور میں جو ہے وہ خون کے آنسو بہاتا ہوں اپنے جد مظلوم کے لیے۔ تو جو مصیبت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی تھی، یقیناً امام زمانہ علیہ السلام بھی آج بھی اپنے جد مظلوم کی مصیبت میں مبتلا ہے اور ان کے لیے گریہ کرتے، اور گریہ بھی کیا گریہ، خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔